رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والاملاك والبلاء والوباء والقاتل والمرد. اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقول بالوعي والكلام. سيد الرجل اسمه مقدسا مؤثرا مطهرا مقرا في البيت والحرم. شمس دعاء بدر الدجى صدر الولا نور الهدى كافر الورى مصباح الرم جميل الشيم شفيع الممتاز الوجود والكرم واسمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مضروبه والمضروب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين امام الكبرتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين. مولانا مولا ثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وأولياء أمته وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حاصلنا الجميع بذاله صلوا عليه وآله وأصحابه وأولياء أمته وسلموا تسليما. حضرات محفل بدھ شریف خواجہ خواجگان قلندر وقت ثانی فرید فخر قریشگان مظہر درپاک حضور حضرت قبلہ خواجہ پیر گل محمد سائن قریجہ دامت برکاتہم العالیہ المعروف. حضور حضرت قبلہ خواجہ پیر بدھن سائن دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین تاج پا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. آپ دے ملفوظات تے آپ دے آمد دے سلسلے دی محفل تسلسل روحانی دی ہفتہ وار محفل دا انعقاد کیتا ویندا پیا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سارے پچھلے ہفتے دے گناہ دی معافی ابو سے صراط مستقیم دے چلن دی توفیق اللہ تعالی دے رسول دے شیخ کریم دے فرامین دے چلن دی توفیق عطا فرمائے. محفل ذکر یہ محفل روحانیت دی محفل جہاں یہ محفل کا تعلق روح نال ہے اور ظاہری طور سے شریعت باطن طور سے طریقت معرفت کا حصول کر کے حقیقت آشکار کرن دی محفل مرشد کریم کی بارگاہ نے عطا کی ہے تاکہ اساں اپنے جڑے قلب اپنے قلوب تے اپنے ذہن کو صفا کر دوں. کیونکہ روحانی طور سے کیونکہ روحانیت جڑی ہے روح جڑی ہے لطیف شے ہے اور نفس کثیف شے ہے. روح لطافت کا منبع ہے نفس کثافت کا منبع ہے. اگر کثافت ختم کرنی ہے لطافت حاوی کرنی ہے تو یہ محفلیں دے وچ شمولیت کرنا از حد ضروری ہے. کیوں کہ جڑا انسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تخلیق دے وچ ان کا جسم بنائے اور ان کا قلب بنائے اور جسم یا قالب آکھو قلب اور قلب دے اندر روح اور قالب دے اندر دل یعنی قلب اور قلب اتنا وسیع کہ 7 آسمان 7 زمینیں کنوی وسیع عرش لو قلم کرسی. اللہ سے فرمائے میں قلب مومن دے سمانا میں نہ عرش نہ کرسی
نہ ستے آسمان نہ ستے زمین قلب مومن دے وچ سمان ہے۔ تو او قلب مومن کیا ہے؟ قلب مومن دے وچ روح ہے، تے روح دا حکم ہے فنفخت فیہ من روحی، اور روح کیا ہے؟ اللہ سے فرمائے کہ کل روح من امر ربی، جرا روح ہے میرا حکم ہے، اللہ سے فرمائے جو روح میرا حکم ہے، اور ہوں روح دے اگو اللہ سے تشریف فرمائی ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور یہ میرا وہ حکم ہے کہ میں یہ حکم دے رہا، روح پھونکی ہے، اور روح جب پھونکی ہے تو ہوں جے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، میں آخیا تھی ون تے وہ تھی گیا۔ اے وہ حکم ہے جرا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنے حکم کو وچ بلایا، اور ہوں حکم دی جیڑی تکریم وچ اور ہوں دی تحریم وچ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتگان کو حکم دیتا کہ تساں یہ سجدہ کرو، تو سارے فرشتگان نے سجدہ کیتا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ سارے حضرت صاحب فرمائیں کیونکہ ابلیس کے کول استعداد کہنا ہے، ابلیس کول استدلال کہنا ہے، وہ ایک حکم کو پرکھ نہ سکیا اور وہ مارا گیا، اور ان دا جڑا قرب بارگاہ رب العزت اچھائی وہ ملیا میٹ تھی گیا، ان دی ساری عبادات اور ان دا سارا علم جڑا ہے ان دے منہ تے مار دتا گیا، اور وہ عبادت جڑی انہیں 70,000 سال دی عبادت کی گئی، کوئی چپا زمین روئے زمین آسمان کہنا آیا تھا جتنا انہیں سجدہ نہ کیتا، اون عبادت اون ریاضت تے اون علم جڑا ان دے کول وسیع ہا، وہ استاد الملائک ہا، علم بھی ان دے منہ تے مار دتا، عبادت بھی ان دے منہ تے مار دی، اور صرف وہ ادب تکریم تحریم وہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم جو دیتا، اور وہ حکم کو ان دا استعداد کہنا ہے، ان دے کول استدلال کہنا ہے، این واسطے وہ یہ نہ سمجھ سکتا کہ وہ مارا گیا۔ این واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تخلیق میں روح دا جڑا مقام بنایا وہ مرکزی ہے، روح لطیف ہے، روح شریف ہے، اور جڑا نفس ہے وہ شریف کہیں نفس بدماش ہے اور وہ شریف ہے، یہ نفس جڑا ہے روح دے اوتے حاوی تھی ویندے، روح جھگڑا لو کہیں روح جھگڑا نہیں کرے، یہ واسطے وہ چپ چاپ بیٹھی رہندی ہے، ان دے اوتے نفس جڑا حاوی تھی ویندے، وہ حاکم بن رہے، اور وہ جو چاہتے اپنی منمانی کاروائی کریں گے، اور ہی کو میرے نام گمراہی میرے نام دلال۔ یہ واسطے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جے کو میں ہدایت دیواں او ہدایت دے اتے ہے، وَمَن يُضْلِلْ جڑا گمراہ تھی گیا ول ان دے واسطے راستہ لکھاون والا کوئی نہیں، واسطے ہادی ہدایت دیون والا اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ اللہ سے نے یہ جڑی ہدایت ہے وارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت عطا کی تھی اور ایسی تکمیل کر دی تھی کہ ان سارے ادیان
آدم نوح علیہ السلام کو لاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ادیان آئے انہاں سارا دا مظہر او مجموعہ جڑا آپ ہدایت دا او آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود نال منسلک کر دیتا لیظہرہ علی الدین کلہ، اور وہ آپ دے وجود مسعود کو اللہ تبارک و تعالی نے مظہر اتم بنا یہ واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا مقام ہے وہ خاتم النبیین، کیونکہ ہدایت دی تکمیل آپ دے اوتے تھی گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے جیڑی کچھ ہدایت بھیجنی ہے وہ قرآن مجید دی صورت عطا کر دی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا۔ تو جو انعام و اکرام ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالی نے اظہار کرنا ہے، اپنی قدرت کاملہ دا جو اظہار کرنا ہے وہ اپنے مظہر اے اتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے جڑا ہے اللہ سے نے انہوں نے تخلیق فرمایا، اور آپ کو تخلیق فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سچ ہی توڑ دیتا کہ آپ سما میں کوئی کا نہ بنے سن، امام المرسلین سید المرسلین اور انبیاء و مرسلین دے سردار بنا کے پوری بنین و انسان دے واسطے فخر ولد آدم بنا دے، این انسان واسطے رحمت للعالمین بنا دے، پوری روح زمین دے اوتے اور پورے آسمانے تے انہاں کو نبوت، انہاں دی نبوت اور رسالت کو قیامت تک کے بھی جاری کر اس واسطے یہ جڑا روحانیت دی تعلیم ہے، یہ روحانیت دی تعلیم کو حاصل کرنا اور روح دی تربیت کرنا، روح کو روحانی بیماریاں کو بچاونا، یہ آج حد ضروری ہے۔ سویر کو رات شام تک اساں اپنے نفس دی خاطر ان دے جڑے لوازمات ہیں وہ پورے کرام دی خاطر اپنی سویر تو شام تک پوری زندگی میں یہ حکم کرے ہیں، لیکن ایسا کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایسا روح واسطے کیڑا بندوبست کیتے، اپنے نفس کو سکون دینے واسطے نیند کم کریں، رات آرام کریں، تو روح کو وسن کیڑے کتنا ٹائم دیتا، جیڑی روح محیط ہے، جیڑی روح وسیع ہے، وہ ہوں واسطے ایسا جیڑی روح اٹرنل ہے، نفس فانی ہے، روح باقی ہے، روح کو موت کیا نہیں، نفس کو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جیڑی چیز فانی ہے اسا فانی دی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ اسا کتنے عقل مند ہیں؟ کیا اسا عقل مند ہیں؟ کیا سارے شعور ہے کوئی گال ہے؟ سارے صحیح اتنی فرمینا کہ اگر تسا اپنے آپ کو صحیح دے مقولے دے مطابق زندگی گزارنے دی کوشش کریں تو صحیح دا فرمان ہے کہ آپ میں شعور کو بھی مانی۔ اگر انسان بشعور ہے تو ہمیشہ وہ جڑی چیز ہمیشہ کی دی نعمت کو وقتی نعمتاں دے جڑی ہنوف نہ دیکھ سے بلکہ جڑی ہمیشہ دی راحت ہے، ہمیشہ دا انعام ہے، ہمیشہ دا اکرام ہے، ان کو زیادہ اولیت میں سے یہ واسطے سارے صحیح فرمائیں کہ شعور کو بیماری ہے، اپنے شعور دی سطح کو بلند کرو، شعور کو فہم اور ادراک دے ذریعے فراست تک گھناؤ تاکہ تاری فراست دے رہے اون شعور جڑا روحانی شعور ہے اون تک پہنچ گئے۔ حضرت سائیں دا جڑا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ بابا اپنے شعور کو اجاگر کرو اور شعور دی پرواز دے وچ کوتاہی نہ گھناؤ، اور ایک شعور دی پرواز کوتاہی جنا گھن آسو ولا اپنی زندگی دا مقصد کو بھول سو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نو انسان دے واسطے یہ کائنات بنائیے تاکہ
میری پہچان کرو، اپنے اندر دیکھو اپنے باہر دیکھو، اور یہی پہچان واسطے اے روحانیت جڑی ہے بہت ضروری ہے۔ اور جڑا اپنی پہچان نہیں کر سکتا وہ رب دی کیا پہچان کرے سی؟ جب تک رب دی پہچان نہ تھی سی وقت تک کوئی دین دے اوتے اسا کامیاب نہیں تھی سکتے۔ اسا وقتی طور تے نماز پڑھ دینا، روزے رکھ دینا، نماز 5 گانا ہے، روزہ جڑا ہے سال ایک مہینے رکھنے پونا، حج پوری زندگی ایک دفعہ فرض ہے، اور زکوٰۃ جڑی ہے وہ سال دے وچ جڑا ہے وہ نصاب دے مطابق ادا کرنی پوندی ہے۔ یہ وقتی فرائض ہے، اور اسا ایک جڑا ہمیشہ کا فرض ہے، جڑا فرض دائمی ہے، ہوں کو حاصل کرنا ہے، ہوں کو جاری کرنا ہے۔ اسا عقیدہ تک ہن آئے سے ہوں فرض دے اوتے اسا زبان نال ہی عقیدہ اقرار کر گیا، لیکن ہوں فرض کو دائمی طور سے اپنے اندر اجاگر نہ کیتا، اور اے ذریعہ روحانی دے ذریعے ہی اے جڑا فرض دائمی ہے، دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ فرض دائمی کو جب تک اپنی روحانیت دے ذریعے ہی کو جاری نہ کرے سو تو ہر وقت کی جڑا فرض ہے وہ پورا نہ تھی تھے، اور اسا ہر وقت مسلمان ہوں۔ یہ تو کہہ نہیں کہ وقت 5 گانا نماز دے وقت مسلمان ہوں، اگے پیچھے کہہ نہیں دو نماز دے درمیان جڑا وقفہ ہے اون دے درمیان اسا کیا ہوں والے اسا دا ایمان کیا ہے، ہوں والے بھی اسا مسلمان ہوں، اور لیکن ہوں دی نشانی کیا ہے کہ ظاہری طور سے اگر کئی چیز شاغل ہے تو باطن جڑا ہے وہ فرض دائمی دے اوتے جاری رہے، اور وہ باطن کو کیویں کرے تو وہ ہی روحانیت دے ذریعے، وہ ہی نہ محافل دے ذریعے مرشد کریم نے اسا کو سارے تے احسان کیتے کہ سارے فرض دائمی کو جاری کرن واسطے اے محفل ملک شریف عطا کی پورے ملک پورے خطے میں این قسم دی محفلات تھی نے، بزرگان اپنے اپنے عقیدت بندہ کو یہ محفل ذکر عطا کریں نا، لیکن جہرے طریقے تے اور جیرا شعور مرشد کریم سرکار پیر بدھم سے دعوت برکاتہ عالیہ نے این دور دے وچ اے شعور دیتے او اپنی مثال آپ یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ آپ نے صرف ایک لفظ بولے اور ہی دور دے جتنے مسائل ہیں انہیں سارے مسائل کا حل سامنے پیش کیتے ہیں آپ نے، اور آپ نے فرمایا کہ شعور کو بیماری ہے، اور ہی بیماری کا علاج محبت ہے، عشق اللہ، عشق رسول اللہ، عشق شیخ، آپس کی محبت، آپس کی پیار، جہاں محبت اور پیار جاری تھی ویسے ولا جڑا ہے وہ جڑا فرض دائمی ہے وہ بھی جاری تھی ویسے۔ اللہ سے فرمانے قرآن مجید ہے کہ اگر تسا میں جڑا ہے دلاں کو ملاون والا میں ہاں، میں اللہ بھی تسا اگر پوری کائنات دے فلاسفر مل ونجو، تھنکر مل ونجو، بڑے پڑھے لکھے مل ونجو، بڑے علوم دے ماسٹر ماہر ہو کٹھے تھی ونجو، اپنی ساری توانائی کٹھی کر گھنو، اپنے ساری کرنسی کٹھی کر گھنو، اپنی سارے فوجاں کٹھیاں کر گھنو تو تسا دو دل نہیں ملا سکتے۔ یہ صرف اللہ فبین قلوبہم، میں رب العالمین جڑا ہے یہ دو دلوں کو میں ملا سکتا، اور دو دلوں کو ملاؤن واسطے اللہ سے فرمائے وہ کیا ہے ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیتے، اور انہوں نے ذریعے جڑا ہے دل کو ملا دیتے۔ صدیاں تو پرانے جھگڑے، صدیاں تو پرانیاں جنگاں آپس دیاں قبائل دیاں، وہ صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے وہ دل ملا دیتے۔ کیا وجہ ہے
کہ جڑا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے جڑا فارس دا آتش کدا ہا کئی ہزار سال کروں چلدا پیا ہا ان دی آگ آج تک کہنا بجھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے او جڑا ہے فارس دا آتش کدا پارسیاں دی جڑا ہوائی انہاں دی پوجا گھر او جڑا ہے آتش کدا وسن گیا وہ بھاؤ دی بجھ گئی اور کیا وجہ ہے کہ اساں کلمہ پڑھ کے بھی آپس وچ دست گرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اساں کلمے دی معرفت حاصل نہیں کی زبان نال کلمہ پڑھ گئے سے ساکوں اتو لوگاں نے سکولر جڑے بزرگان علماء نے اے کلمے دی جڑی تاثیر ہے اور جڑا مؤثر طریقہ ہے وہ اپناؤن واسطے کوشش کیتی ہے لیکن این طریقے تے نہیں کیتی جڑے سرکار پیر بدھن سنجھ دامت برکات عالیہ فرمے دے بیٹھے انہوں نے شعور اچ کہنی کہنا ہے انہوں نے بے گفتگو دے انداز کھلیندے رہ گئے بے چیپٹر کھلیندے رہ گئے فرقہ واریت ہر کوئی گئے پیا لیکن یہ کہیں نہیں کیتا کہ ہی فرقہ واریت کو ختم کرنا طریقہ جڑا مرشد کریم سرکار کی بدھن سے نے ساکو ہونا عطا کیتے ہی دور ہے وہ کیا ہے کہ شعور کو بیماری ہے تسا اپنے اندر کلمہ جاری کراؤ اور کلمہ جاری مرشد کامل کریں ہے مرشد کامل دی تلاش کرو مرشد کامل دی تلاش کے بعد اندے ہاتھ سے ہاتھ دیو وال تواڈی زبان نالی کلمہ جاری تواڈے قلب تے کلمہ جاری سبحان اے مسائل دا حل اج دے دور میں ہی محفل دے ذریعے اج دی نشست دے ذریعے اے درخواست پیش کرنا پورے ملک واسطے پورے علاقے واسطے پورے باشعور طبقے واسطے کہ مہربانی فرما دے جڑا کلمہ جڑا پڑھ دوں ہی کلمے دی معرفت اور ان دی چاشنی اور ان دی لذت قلب وچ محسوس کرن دا طریقہ سوچو اور وہ طریقہ کشف حقائق محض محال کہ تین مرشد نظر نہ آئے اور اج دے مسائل دا پریشانی دی وجہ یہ ہے کہ مرشد کامل دے ہاتھ سے ہاتھ کیوں تاں اے مسئلہ حل تھی ویسے اور کامل مرشد وہ ہوندے کہ تیرا کلمے کو قلب دے اندر جاری کر جیڑے قلب دے اندر کلمہ جاری تھی ویسی بل تیرا ایمان بھی سیکیور تھی ویسی قبر وچ بھی آرام نال ویسے حشر بھی آرام نال اور تیری زندگی کامیاب گزر سے اور این مسئلے دے اوتے علماء حضرات کو روشنی پاونی چاہیے کلمے دا معنی رسنا چاہیے اگر کلمے کو ظاہری طور سے دیکھو تو ان کا معنی یہ سا کو سمجھایا گیا کہ آپ سارے صحیح فرمائیں کہ بھائی اللہ سے فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ آکھ کہ بھائی میں اللہ دا اللہ دے رسول دا اللہ دے نبیوں دا اللہ دے جڑے رسول فرشتہ دا اور اللہ دے انبیاء علیہ السلام تے جڑے صحیفے اتریں اور انہاں دے جڑے کتاباں اتریں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر جماعت ہے اور انہاں دی قرآن مجید دا انہاں دی احادیث دا انہاں دے سنت دا انہاں دے صحابہ دا انہاں دی احوال دا پنجتن پاک دا اولیاء اللہ دا بزرگان دا پوری بنی نو انسان دا اور پوری خدا دی وسطی دا میں وفادار رسول میں قولن فعلن فلسفے منطق اپنی ظاہر اپنی باطن خدا دی وسطی دے وچ کوئی خلل کر دے جی میں اللہ تبارک و تعالی دا قانون ہے این کائنات واسطے جیڑی ان دی بہتری واسطے چیزاں ہیں وہ ان دے علاوہ
ہی دی تباہی واسطے اور ہی بنی نو انسان دی بہتری کیتے جیڑی چیز نہ ہو سی اندے وچ میں بخل کہنا تھی اپنے قول اپنے فعل کے ذریعے اور اپنے شعور کو میں کدی تا استعمال نہ کرے سا کہ بنی نو انسان دی پچھائی پیش کرنی نہ تھی تو تم اندازہ لا سکتے ہو کہ کلمے دی جڑا شعور ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ بنی نو انسان دی بہتری واسطے یہ کلمہ ہے اور اگر یہ کلمے کو اساں فالو کر دیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے پوری کائنات جڑی ہے امت ہے انہاں دی اور اندے وچ جتنی انسان موجود ہیں جڑے ایمان گھن ہیں یا نہیں گھن ہیں فرشتگان ہیں اور اندے پوری دی کوری موجودات جڑی ہے وہ ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترس سے انہاں دی بادشاہی ہے اور او نبی آخر زمان علیہ السلام اور انہیں دا یہ سارا انہوں دے یہ ہر چیز جڑی ایمان گھن ہے اور ہی والے نال اللہ تبارک و تعالی جے کوئی بھی دے نہ دے دنیا دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین او حضور علیہ السلام دے توسل نال وَكُلٌّ نَمِدُّ هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ اللہ کی فرمائے اساں نہ کوئی دینو تو وہ نہ کوئی دینو مسلمان کو دینو اور جڑے ایمان نہیں گھنا نہ کوئی دینو لیکن تیرے رب دی عطا دینا دیون والا رب تقسیم کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے تو ہی واسطے این کلمے کو اگر جاری کرنا ہے تو وہ ایہو طریقہ ہے اور ایک گال میں ضرور کرے سا کہ نماز دے حوالے نال سارے صحیح فرمیدن کہ بھائی نماز ہی پڑھنی چاہیے بڑے حضور دور پاک غریب نواز فرما کے ہیں موجودہ حضور غریب نواز کو بابو نماز جڑیے ولیاں دی پڑھی کرو انہاں آپ فرمانے بھی کیویں نماز پڑھی تھی آپ فرمانے جتھا مصلی بچھایا کرو اون جا کو حرم سمجھا کرو تو وہ تیرا طریقہ ہے پاکیزگی اور طہارت دا اور کیونکہ مسجد سب تو بڑی مسجد جڑی ہے وہ بیت اللہ ہے اور باقی وہ ہی مساجد دے جڑی ہے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے اوتے پوری روئے زمین جڑی ہے مسجد بن گئی آپ دے قدمین شریفین جوئی ٹکن ساری روئے زمین کو پاک کرتا اور وہ پاک کی میں کیا گئے کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور اپنے والدہ ماجدہ دے بدن علیحدگی فوراً بعد آپ نے سجدہ فرمائے اور آپ دے قدمین آمن سے پوری روئے زمین مسجد بنا دیتا گیا جتنا کوئی جات نماز پڑھ دی ہے وہ صحیح پہلے یہ تھا پہلے ہم تیرے وچ کہ وہ جڑی مساجد مخصوص ہو گئی جگہ وہ جا کے نماز پڑھی ہوتی ہے تو حضور فرید پاک سے میں ایک حوالہ جڑا کافی کی صورت ہے کہ ساری دھرتی حرم بیت اللہ جان جسا وجہ اللہ تو وہ یہ طریقہ آپ دی آمد تے پوری دھرتی مسجد بن گئی اور سارے واسطے یہ معراج شریف دی رات ممدی پئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے تحفہ ملا نماز دا صلاۃ و معراج المومنین اور جیڑی اساں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف تشریف گھن گے جب تشریف گھن گے تو 50 نمازاں عطا کیاں تو بلا فرض تھیاں تو بلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ون تے انہاں دی کمی کراؤ تو 5 نمازاں جڑیاں منظور تھیاں تو 5 نمازاں جڑیاں ہیں اگر اساں 5 نمازاں پڑھن نال 50 نمازاں اساں کو جڑا ثواب مل سے اور نماز جڑے ویلے اساں پڑھ دوں تو اندازہ یہ ہے کہ این دے وچ جڑے ویلے بندہ نماز پڑھ دے اللہ تبارک و تعالیٰ جڑے اتحیات تے بندہ ویندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیرا معراج شریف دی رات جیرا کچھ
مکالمہ تھیا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان، اور جو مشاہدات تھے ہیں ان کو اتحیات کی صورت سے اللہ سے قلم بند کر دیتا، اور حکم دیتا گیا کہ اتحیات سے جلے بہو تو پڑھو، اور جڑے اتحیات پڑھتے وہ جڑے اساں پہنچ دوں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا السلام علیکہ یا ایھا النبی، تو بلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بارگاہ رب العزت عرض کیتا یا باری تعالیٰ میرے واسطے تو سلامتی ہے، تے اے جڑے میرے صالحین واسطے بھی سلامتی ہے، تو وہ جڑے صالحین واسطے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام ہونا کتے ہی آ گیا، اور اے جڑے ویلے اساں پڑھ دوں نماز تو دے تساں اندازہ لا گئے تو اے واقعہ معراج سامنے گھوم ملنا چاہیے، اور جڑے ویلے اساں تحیات یہ کتنا بڑا ایک احسان ہے رب العزت کا کہ جیری نعمت کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عطا کی گئی، تو ہوں دا جڑا مشاہدہ ہے او جڑا ہے انہاں دے امتیاں کو جڑے صالحین ہیں انہاں کو بھی عطا کر دیا گیا۔ یہ واسطے آکھیا گیا کہ ولی او تو نہیں بنتا جے تک ان کو معراج شریف کا مشاہدہ نہیں کرایا گیا۔ تو جو معراج شریف دی رات جو مقامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیتے اور بارگاہ رب العزت تک آپ پہنچے، وہ دین اولیاء اللہ کو وہ مشاہدہ کرا دیتا ہوں، اور جنہیں والے مشاہدہ تھی میں دے ول پیر کامل بن ولی کامل بن، تو وہ مشاہدہ جو ہے وہ نماز ہے، یہ صلاۃ معراج المومنین، اور یہ ساکن اج این مہینہ تقاضا کرنے کہ اساں نماز دے اتے پابند تھی ہوں، اور اپنے آپ کو نماز 5 گانا پڑھن دا اپنے آپ کو عادی کر لیں، اور ان دے اتے اساں پختہ تھی ہوں تاکہ سارے دنیا جہان جڑے ہیں وہ کامیاب تے کامران تھی ونن۔ نماز دے بارے چند عیون المجالس جو ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے اس سے بہتر بات نہیں کہ اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کو پیدا کیتا، آسمان اور 7 آسمان کو پیدا کیتا، تو انہیں ہر آسمان دے واسطے فرشتے پیدا کیتے، وہ قیامت تک عبادت اس مشغول ہیں۔ ہر آسمان دے علیحدہ علیحدہ ہر آسمان دے فرشتیاں دی علیحدہ علیحدہ عبادت ہے۔ پہلے آسمان دے فرشتے قیام چھن اور وہ قیامت تک قیام چ رسن، دوجے آسمان دے فرشتے رکوع چھن قیامت تک رکوع چ رسن، تیجے آسمان دے فرشتے سجدہ چھن اور وہ قیامت تک سجدے چ رسن، چوتھے آسمان دے فرشتے قاعدہ چھن اور وہ قیامت تک فرشتے قاعدہ چ رسن، 5ویں آسمان دے فرشتے تسبیح چھن، اور 6ویں آسمان دے فرشتے حمد چھن، 7ویں آسمان دے فرشتے حشر و نشر تک تکبیر چھن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھن دا جڑا حکم دیتا ہوں دے قیام رکوع سجود تسبیح تمجید تکبیر جمع کر دیتی۔ خیر البلاغت لکھے کہ جڑے ویلے 2 رکعت نماز بندہ پڑھ دے گویا تا سارا عبادتوں کو حاصل تھی ونن، اور انہاں عبادتاں دا 7 آسماناں دے فرشتاں دا عبادت دا کو سنبھال دی۔ نماز خداوند تعالیٰ دی خوشنودی فرشتیاں دی صحبت دا باعث ہے، پیغمبر نبی علیہ السلام دی سنت معرفت دے کتے نور ایمان دی جڑ
اعمال دی منظوری خوشنودی ذات باری تعالی فرشتیاں دی صحبت دا حصول رزق دے وچ برکت دا ذریعہ معرفت دا نور ایمان دی جڑ بدن دی تندرستی دشمن دا ہتھیار دشمن کتے ہتھیار شیطان کو برا مناون والی نماز ملک الموت دا رفیق قبر وچ چراغ نماز پیٹھ دے پتل دے فرش قبر وچ نماز منکر نکیر کو جواب دیون والی نماز زندگی تے موت وچ مونس مہربان قیامت تک ہوندے نال ساتھ لیون والی قیامت قائم تھی سی تو ہوندے اتے جیڑی نماز ہے او بدل دی طرح صاحبان بن رہی سی نماز سر دا تاج اور بدن دا لباس تے اگے چلن واسطے شمع بن رہی سی دوزخ دے درمیان پردہ کرے سی اللہ تبارک و تعالی دے سامنے مومنے دی دلیل بنتے میزان دا بوجھ پل صراط تے گزر والی بحث دی کنجی نماز تمجید تسبیح تقدیس تعظیم قرض دعا دا نا ہے نماز سارے اعمال تو بہتر عمل نماز ہے سب اعمال کو اگر جمع کرو تو وہ مجموعہ نماز بنتی ہے نعمتاں دا اقرار تعظیم نماز ادب نماز محبت نماز عشق نماز عظمت نماز تے شکر ادا کرن دا جڑا طریقہ ہے وہ بھی نماز اتنے انعام اکرامات دی جڑے ویلے نبی بندہ سن دے تو انہیں کو چاہیے کہ اسا نماز دے پابند بنیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرشد کریم دا سایہ کا دیر بسلامت رکھے اور انہاں دے خانوادے کو انہاں دے صاحبزادگان کو اور انہاں دے پوترن کو اللہ تبارک و تعالی قائم دے دائم رکھے اسانے آنے والے نسلاں انہاں دے مستفید تھی اور اسا اس صراط مستقیم تے چلن دی توفیق دی اور بنی نو انسان اور مسلمان واسطے اور یہ خطہ زمین واسطے جو ساکوں ملفوظات مرشد کریم کی طرف مل دیں اساں اپنی پوری کوشش دے نال پیغام پہنچاون دی کوشش کریں اور صحیح دا واضح پیغام ہے کہ میرا پیغام ہے محبت اور محبت دا پیغام جتھا تک پوجدے پجا لو یہ محبت آوے سے والکلمہ جاری تھی ہمارے موجود خدا موجود لا الہ الا محمد رسول اللہ فیضان دربار ثانی فلیج الندر فرد